السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل قرآن دا وے ٹو جنت۔ آج ہم پڑھیں گے پہلے سپارے کا رکوع نمبر 11 سورہ بقرہ، آیت نمبر 87 سے لے کے 96 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بلا شبہ ہم نے یقیناً موسیٰ کو کتاب دی، اور اس کے بعد ہم نے پے در پہ بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دیں اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ تو کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول اس چیز کے ساتھ آیا جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا، چنانچہ کسی گروہ کو تم نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا۔ روح القدس کے لفظی معنی ہے مقدس روح، اور قرآن کریم میں یہ لقب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام کی یہ تائید حاصل تھی کہ وہ ان کے دشمنوں سے ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے واضح معجزات کے ساتھ بھیجا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑی اور اندھے کو فقط ہاتھ لگا کر تندرست کر دیتے، مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا۔ آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیتے کہ وہ کیا کچھ کھا کر آئے ہیں اور کیا کچھ گھر میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ اور ان تمام معجزات میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد آپ کو حاصل رہتی۔ اور اس قوم نے اتنے واضح معجزات کے بعد بھی نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، بلکہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جھٹلا دیا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، لہٰذا کم ہی ہے جس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ ان کے اس جملے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی شیخی بگاڑتے تھے کہ ہمارے دلوں پر کہ حفاظتی غلاف ہے، جس کی وجہ سے کوئی غلط بات ہمارے دلوں میں گھر نہیں کر سکتی، یعنی ہمارے عقائد اتنے مضبوط ہیں کہ وہ کوئی نیا عقیدہ قبول نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فریب کی کلئی کھولتے ہوئے فرمایا کہ بات یوں نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے کفر اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ملعون بن چکے ہیں، اور یہ اس لعنت کا اثر ہے کہ ان کے دل حق بات کو قبول نہیں کرتے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، پھر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ کفر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جب یہودیوں کی کافرین سے جنگ ہوتی یا بحث مباحثہ ہوتا تو وہ یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ، آپ نے تورات میں جس آخری نبی کی خبر دی ہے اسے جلدی بھیج دیجئے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر مشرکین پر فتح حاصل کریں۔ لیکن جب وہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو وہ حسد میں مبتلا ہو گئے کہ انہیں بنی اسرائیل کے بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں کیوں بھیجا گیا۔ چنانچہ یہ جان لینے کے باوجود بھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ساری علامتیں صادق آتی ہیں جو تورات میں نبی آخر الزماں کی بیان کی گئی تھیں، یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ بری ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ وہ انکار کر دیں اس کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، پھر وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے توحید آمیز عذاب ہے۔ یعنی ایک غضب کے مستحق تو وہ اپنے کفر کی وجہ سے تھے، اور دوسرا غضب ان پر حسد اور ضد کی وجہ سے ہوا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر تو ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا وہ کفر کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، اور جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم ایمان لانے والے تھے تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے؟ اور بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو پکڑ لیا، حالانکہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو، تو تمہارے اسلاف کہنے لگے کہ ہم نے یہ حکم سن لیا، اور دل میں کہا کہ ہم مانیں گے نہیں۔ ان کے اسی کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی تھی۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر مومن ہو تو تمہارا یہ ایمان تمہیں کیسی بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔
یعنی جب تم سے تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو چکا کر تورات کے احکام پر عمل پیرا ہونے کا عہد لیا جا رہا تھا، جس کا پہلا اور بنیادی حکم یہی تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو گے اور نہ کسی کو اللہ کا شریک بناؤ گے، تو تمہارے اسلاف نے کہا تھا کہ ہم نے یہ احکام سن لیے۔ اس وقت بھی تمہارے دلوں میں چور موجود تھا، کیونکہ گائے کی پرستش کے جراثیم تمہارے دلوں میں موجود تھے اور تم نے تورات کے احکام کو دل سے قطعاً تسلیم نہیں کیا تھا۔ کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں کے بجائے صرف تمہارے ہی لیے ہے، تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور وہ ہرگز اس کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ بھی قرآن کریم کی طرف سے ایک چیلنج تھا جسے قبول کر لینا ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہ تھا۔ وہ بآسانی کم از کم زبان سے علل اعلان موت کی تمنا کر کے دکھا سکتے تھے، لیکن چونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ خدائی چیلنج ہے، اس لیے ایسی تمنا کا اظہار انہیں فوراً قبر میں پہنچا دے گا، اس لیے کسی نے ایسی جرت نہیں کی۔ اور آپ انہیں سب لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر دی جائے، حالانکہ وہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں، یہ کہ اسے لمبی عمر دی جائے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ویورز، میرے چینل قرآن دا وے ٹو جنت کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے تاکہ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے۔ آمین۔